الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب مل کے پڑھ لیں: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین متین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ سورہ طٰہٰ ہے، آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے. اللہ تعالیٰ کتاب لا ریب سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: منہا خلقناکم، ہم تمہیں اسی سے بنائیں گے، وفیہا نعیدکم، پھر تمہیں اسی میں لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ تمہیں اسی سے نکالیں گے. ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ جتھوں دی مٹی اتھے جا پہنچی. جیسے کوئی بندہ حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہے، اگر وہیں پہ اس کا انتقال ہو جائے اور اس کو وہیں پہ دفن کر دیا جائے تو ہم اس کے لیے ایک جملہ بولتے ہیں: یار جہاں کی مٹی تھی وہیں پہ چلی گئی. کوئی بیرون ملک کام کاج کے لیے گیا ہوتا ہے، وہیں پہ دفن ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں یہی جملہ کہتے ہیں کہ جہاں کی مٹی تھی وہیں پر پہنچ گئے. یہ صرف ہمارا بولا ہوا ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا یہی مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں زمین کے جس حصے سے پیدا کریں گے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر تمہیں وہیں پہ لٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور قیامت کے دن دوبارہ تمہیں وہیں سے نکالیں گے. زمین کے جس حصے سے مٹی لے کر انسان کو بنایا جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ انسان وہیں پہ دفن ہوتا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مرتا کسی شہر میں ہے لیکن دفن کسی شہر میں ہوتا ہے، پیدا کسی شہر میں ہوتا ہے لیکن دفن کسی اور شہر میں ہوتا ہے. بعض اوقات ملک بھی بدل جاتے ہیں، بندہ پیدا کسی ملک میں ہوتا ہے اور دفن کسی اور ملک میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ زمین کے جس حصے سے، منہا خلقناکم، ہم تمہیں اسی سے بنائیں گے، وفیہا نعیدکم، پھر تمہیں اسی میں لٹائیں گے، اور دوبارہ تمہیں پھر اسی زمین سے نکالیں گے. اب اللہ رب العزت نے ایک قانون بنا دیا کہ انسان کو زمین کے جس حصے سے مٹی لے کر بنایا جاتا ہے، اس کو مرنے کے بعد وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے. اب آپ اس اصول کو سامنے رکھیں اور پھر اس آیت کا مطلب سمجھیں. اصول یہ ہے کہ بندہ زمین کے جس حصے سے مٹی لے کے بنایا جائے، مرنے کے بعد وہ بندہ اسی مٹی میں لٹایا جاتا ہے. اب آپ توجہ فرمائیں، زمین کے جس حصے سے مٹی لے کے اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، زمین کے جس حصے سے مٹی لے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا، اسی مٹی سے لے کے اللہ نے ابو بکر بھی بنائے ہیں، عمر فاروق بھی بنائے ہیں.
آج بھی وہ حضور کے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ دفن ہے۔ تو پتہ چلا کہ زمین کے اسی حصے سے جب حضور کے لیے مٹی لی گئی ہے تو ابو بکر کے لیے بھی لی گئی ہے، عمر فاروق کے لیے بھی لی گئی ہے۔ آج کوئی ان کے بارے کچھ بھی کہتا رہے، لیکن جہاں پہ وہ آرام کر رہے ہیں نا، وہاں کسی کی بک بک جائے یا نہ جائے، روزانہ درود و سلام ضرور جاتا ہے۔ جالیوں کے سامنے جب بھی کوئی جاتا ہے تو درود و سلام ضرور بھیجتا ہے۔ انسان بھیجے نہ بھیجیں، فرشتے تو آتے ہی رہتے ہیں نا، کوئی مانے نہ مانے فرشتے تو موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کے جس حصے سے مٹی لے کے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اسی حصے سے مٹی لے کر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھی بنایا ہے اور جناب عمر فاروق کو بھی بنایا ہے۔ 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول آپ کا یوم وصال ہے، اسی کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بازار میں انٹرنیٹ پہ طرح طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں اور انسان اس کو سن کے پریشان بھی ہوتا ہے۔ ایک جملے کے اندر بات یاد رکھیں، جس کے مذہب میں صدیق نہیں، جس کے مذہب میں صدیق نہیں، اس کے مذہب کی تصدیق ہی نہیں۔ صدیق کے بغیر بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ اب حدیث پاک سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن جبریل امین حاضر ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی اس کو تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے ایک سوال پوچھا۔ سوال بھی سنیے گا اور پھر ایمان کو تازہ بھی کیجیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ بتاؤ میرے عمر کی کتنی شان ہے، عمر فاروق کی کتنی شان ہے؟ اب جواب سنیے گا۔ جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نوح علیہ السلام جتنی عمر دے، 950 سال نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ اب جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نوح علیہ السلام جتنی عمر دے اور وہ ساری عمر بیٹھ کر عمر کی شان لکھے تو عمر کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جناب عمر کی شان ہے۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کتنی شان ہے؟ 950 سال ایک فرشتہ بیٹھے اور جناب عمر کی شان لکھے تو وہ فرشتہ جناب عمر کی شان نہیں لکھ سکتا۔ اب اس سے اگلی حدیث سنیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے صحن میں موجود تھے، چاندنی رات تھی، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سیدہ اماں عائشہ ام المومنین، مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تو اچانک سوال کیا، اے میرے آقا، یہ تو بتائیں کہ آسمان پہ جتنے تارے ہیں کیا اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ یہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ آج تک آسمان کے تارے کسی نے نہیں گنے، لیکن سیدہ جانتی تھی کہ حضور جانتے ہیں، سیدہ جانتی تھی کہ حضور جانتے ہیں کہ آسمان پہ تارے کتنے۔ سوال اسی لیے کیا تھا نا، کیونکہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر خود علم نہیں تو اس سے پوچھیں جس کو علم ہے۔ تو سیدہ نے پوچھا حضور سے کہ جتنے آسمان پہ تارے ہیں اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب بڑی توجہ آپ نے فرمانی ہے۔ اب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ حضور بلا شک و شبہ میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے۔ میں نے سوال یہ پوچھا، آسمان پہ جتنے تارے ہیں اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو رسول کریم نے فرمایا، ہاں ہیں، ایک بندہ ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ عرض کرنے لگی، دل میں خوشی تھی کہ میرے باپ کا ابو بکر کا نام آئے گا۔ تو رسول کریم نے فرمایا، ہاں عائشہ، عمر فاروق ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ اب جواب سنا، خوشی تو ہوئی، لیکن دل میں جو حسرت تھی کہ اپنے والد کا نام سنوں، وہ حسرت وہیں کی وہیں رہ گئی۔ تو رسول کریم میرا چہرہ دیکھ کے مسکرا پڑے۔ غلاموں سے ہو جو بے خبر، وہ آقا ہی کیا ہے؟ غلاموں سے ہو بے خبر، وہ آقا ہی کیا ہے؟ فرمایا، عائشہ تیرے دل میں یہ نہیں تھا کہ ابو بکر کا نام لیتا؟ عرض کی، آقا میرے دل میں تو یہی تھا کہ میرے والد ابو بکر کا نام آئے گا۔ اب حضور کے جملے سنیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ عمر فاروق کی جتنی نیکیاں ہیں نا، وہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اور عمر بھی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔
عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھو اور ابو بکر کی ایک نیکی غار ثور والی ایک پلڑے میں رکھو تو وہ ایک نیکی سب سے زیادہ وزنی ہے۔ اب اس حدیث کے بعد مولانا روم نے ایک بات لکھی مثنوی کے اندر، کہتے ہیں کہ ایک دن نا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق کے پاس آئے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے اور اس بات کے اندر چاشنی بڑی ہے۔ اب جبریل نے کیا کہا تھا کہ عمر کی شان کتنی ہے کہ ایک فرشتہ 950 سال بیٹھ کر عمر کی شان لکھے تو لکھ نہیں سکتا، اور دوسری طرف کیا فرمایا میرے نبی نے کہ جتنے آسمان پہ تارے ہیں اس کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو عمر فاروق کی نیکیاں۔ اب مولانا روم نے جو حدیث نقل کی اس کو سنیے گا۔ جناب عمر جناب صدیق کی بارگاہ میں ہے، بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے، آ کے عرض کرنے لگے ابو بکر تو میرا یار بھی ہے، وقت کا امیر بھی ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے، سلطنت بھی آپ کی ہے، خلیفہ بھی آپ ہے، لیکن آپ میرے دوست بھی تو ہو نا، تو میرا یار بھی تو ہے نا، لیکن آج عمر تجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا، اگر مانگوں تو مل جائے گا۔ جناب صدیق نے کہا عمر مانگ، کیا مانگ، تجھے کیا چاہیے، جو مانگے گا دے دوں گا۔ اب جناب عمر فاروق کی نیکیاں کتنی تھیں؟ ایک فرشتہ 950 سال بیٹھ کے لکھے تو جبریل کہتے ہیں وہ عمر کی شان، اور حضور نے فرمایا کہ آسمان پہ جتنے تارے ہیں وہ سارے کے سارے جمع کر لو تو عمر فاروق کی نیکیاں اتنی بنتی ہیں۔ اب وہ عمر جناب ابو بکر سے کیا مانگ رہے ہیں، کہنے لگے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، تو نے 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کے ساتھ غار ثور میں گزارے تھے، ان راتوں میں سے ایک رات دے دے، 3 بھی نہیں چاہیے، ایک رات دے دے اور عمر کی ساری نیکیاں لے لے۔ تو جناب صدیق نے فرمایا کہ عمر تو نے تو میری جان نہیں مانگی، میری کل کمائی مانگ لی ہے۔ ابو بکر کے پاس تو کل کمائی یہ تھی کہ غار ثور تھی، صرف میں تھا اور میرا محبوب تھا۔ دیکھا تو دل بھر کے دیکھا، بٹھا کر اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، بٹھا کر اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں، بٹھا کر اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ جناب صدیق نے فرمایا تھا کہ میری حسرت یہ ہے کہ صرف حضور کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی آنکھیں ہوں، تو پھر یہ حسرت ایسی پوری ہوئی کہ غار ثور کا اگر آج بھی آپ نقشہ دیکھیں نا تو ایک بندہ بڑی مشکل سے وہاں پہ اپنا کام کاج کر سکتا ہے، اور وہاں پہ اگر 2 لوگ ہوں تو سوچو کتنا قرب ہوگا، کتنے قریب ہوں گے، اور جی بھر کے 3 دن اور 3 راتیں دیکھا ہوگا۔ آپ تھوڑا تصور کریں گود میں کسی کا سر ہو تو بندہ کتنی توجہ سے دیکھتا ہے۔ حضور جناب صدیق کی گود میں سر رکھ کے سوتے رہے تو جناب ابو بکر نے کتنا قریب سے حضور کو دیکھا ہوگا۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج نہ ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں شک میں پڑ گئے، اپنے اسلاف کے بارے میں شک میں پڑ گئے۔ کسی بھی انسان کو 4 چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہیں، اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کا وطن۔ انسان ان 4 چیزوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اپنی جان سے پیار ہے، اپنے مال سے پیار ہے، اپنی اولاد سے پیار ہے، اور اپنے وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں بندے کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور جناب صدیق نے 4 کی 4 مصطفیٰ پہ قربان کی ہیں۔ سب سے پہلی باری آئی جان دینے کی، تو غار ثور میں جب قدم رکھا سانپ ڈستا رہا، جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن مصطفیٰ کی نیند کو خراب نہیں ہونے دیا، اپنی جان قربان کی حضور کے اوپر۔ آج ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا تھا دیکھو اس دور میں سانپ ڈس کے ابو بکر کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو تیرے بولنے سے کیا ہونا ہے۔ اس دور میں بھی سانپ ڈستے تھے، ڈنگ مارتے تھے، لیکن ابو بکر کو کچھ ہوا تو تیرے بولنے سے کیا ہوگا۔ ویسے بھی رسول کریم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرے ممبر کے اوپر بندر ناچیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں لوگ کیا کیا سٹائل لگا، کبھی بالوں کو ایسے کرتے ہیں، کبھی ایسے گھومتے ہیں، کبھی بیان کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں گھومتے، کبھی یہاں پر آتے ہیں، لوگ نیچے واہ 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 کرتے رہتے ہیں، نہ اگلی بات کا علم ہوتا ہے نہ پچھلی بات کا علم ہوتا ہے، صرف داد کی خاطر لوگوں کو اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ تو یہ رسول کریم کی پیشن گوئی ہے، قرب قیامت زمانہ ایسا آئے گا کہ میرے ممبر کے اوپر بندر ناچیں گے۔ آج تو اللہ ماشاءاللہ آج تو عجیب ماحول ہو گیا، آپ معاشرے میں گھومنے والے لوگ ہیں۔ میں ایک بات کرنے لگوں بڑی معذرت کے ساتھ، آپ صرف پنجاب کی 60% مساجد لے لیں،
وہاں پہ تبلیغ کرنے والا عالم ہی نہیں ہوتا، بات سمجھانے والا عالم ہی نہیں ہوتا۔ اور اس سے اگلی دکھ کی بات بتاؤں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، نماز پڑھانے والے کو نماز کے فرائض، شرائط اور واجبات بھی نہیں آتی ہوتی، اور 20 سال سے نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، 40 سال ہو گئے نمازیں پڑھاتے ہوئے، اور اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھے، اگر قیامت میں حساب اس کا ہونا ہے نا، تو حساب ہمارا بھی ہونا ہے، کہ امام ہم نے چنا تھا۔ اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، آج تو ہمارے معاشرے میں ایک اور عجیب صورتحال نکل آئی ہے۔ مسجد میں امام رکھنا ہو نا، امام عالم دین کو رکھنا ہو، تو عالم دین کا انتخاب بھلا کون کرتا ہے، ٹیسٹ بھلا کون لیتا ہے؟ جس کو اپنی نماز بھی ٹھیک پڑھنی نہیں آتی۔ عالم کا امتحان وہ لے رہا ہے جس کو اپنی نماز بھی نہیں آتی، وہ انتخاب کرتا ہے کون سا عالم یہاں پہ صحیح رہے گا۔ ہماری اصل تباہی ہوئی اس لیے ہے۔ وہ ایک مقرر تھے، علامہ صاحب تھے نا، وہ فوج میں چلے گئے انٹرویو دینے کے لیے، خطیب کے لیے۔ تو وہاں پہ انٹرویو کے دوران نا، وہاں ایک جرنل تھا، اس نے ایک سوال پوچھا علامہ صاحب سے، نے کہا علامہ صاحب، ہمارے ہاں جب امتحان ہوتا ہے تو ہم ذہنی صلاحیت چیک کرتے ہیں، بندہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے اور کتنا حاضر دماغ ہے، آپ اس کے امتحان کے لیے تیار ہو جائیں۔ جرنل نے سوال کیا، علامہ صاحب اس وقت قیامت کی سب سے بڑی نشانی کون سی ظاہر ہو چکی ہے؟ جواب دینا اور فوراً دینا ہے۔ قیامت کی اس وقت سب سے بڑی نشانی کون سی ظاہر ہو چکی ہے؟ علامہ صاحب نے کہا اس وقت قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک جاہل ایک عالم کا انٹرویو کر رہا ہے۔ آج لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے۔ تو جناب صدیق نے اپنی جان کو مصطفیٰ پہ قربان کیا۔ جان کے بعد آتا ہے انسان کا مال۔ جناب صدیق نے جب غزوہ کے لیے سامان دیا، بڑی مشہور روایت ہے، صرف آخری حصہ بیان کر رہا ہوں۔ جناب عمر سامان لے کے آئے تو حضور نے فرمایا کہ اب عمر کیا لائے ہو؟ سوال بڑی توجہ سے سننا ہے، اس کے اندر ایک دل نشین بات ہے۔ ہر صحابی سامان لے کے آتا، حضور کی گود میں ڈالتا تو حضور پوچھتے کیا لائے ہو؟ جناب عمر ہے تو پوچھا عمر کیا لائے؟ عرض کیا کہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ دیگر صحابہ آئے، پوچھا بھی کیا لائے ہو؟ آقا یہ لایا ہوں۔ دوسرے صحابی کیا لائے ہو؟ یہ لایا ہوں۔ لیکن جب صدیق آئے تو حضور نے سوال بدلا، فرمایا بتاؤ صدیق چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ پہلے پوچھتے رہے لائے کیا ہو، اور جناب صدیق سے پوچھا چھوڑ کے کیا آئے ہو، تو پھر کہا تھا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا۔ سب سے پوچھا کہ لائے کیا ہو، اور صدیق سے پوچھا چھوڑا کیا ہے۔ تو جناب صدیق نے اپنا مال بھی مصطفیٰ پہ قربان کیا۔ تیسری چیز اولاد ہوتی ہے۔ جناب صدیق نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، حضور پہ قربان کی، نکاح کیا۔ اب توجہ سے بات سننا، قربان کرنا کیا ہوتا ہے؟ بیٹیاں تو سبھی دیتے ہیں، لیکن قربانی اس میں کیا تھی؟ جناب صدیق جانتے تھے کہ نبی کے وصال کے بعد نبی کی بیوی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہوتی ہے، اور ماں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اور جناب صدیق یہ بھی جانتے تھے کہ جب حضور کا وصال ہوگا تو میری بیٹی جوان ہوگی، اور بیٹی جب جوان ہوگی تو عرب کا دستور یہ ہے کہ وہ طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد بیٹی کو گھر نہیں بٹھاتے۔ آپ دیکھیں تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ایک خاتون کے کئی نکاح ہوئے ہیں۔ اب عرب کا دستور بھی جانتے تھے کہ جب حضور کا وصال ہوگا، بیٹی میری بیوہ ہوگی تو ساری زندگی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکے گی۔ جناب صدیق یہ بھی جانتے تھے کہ بیٹی میری جوان ہوگی، لیکن ساری زندگی اس کو حضور کی بیوہ بن کے گزارنی پڑے گی زندگی۔ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کے وصال کے بعد نبی کی بیوی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد ابو بکر نے اپنی بیٹی حضور کو دی ہے، اپنی اولاد حضور پہ قربان کی ہے۔ یہ جانتے تھے کہ میری بیٹی کو ساری زندگی کیسے گزارنی پڑے گی، لیکن اس کے باوجود حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ چوتھی چیز، اپنا وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، اپنا شہر بڑا پیارا ہوتا ہے۔ آپ 10 سال بھی کسی جگہ پہ رہ آئے نا، تو آپ جیسے ہی اپنے علاقے میں داخل ہوتے ہیں نا، دل میں ایک سرور ہوتا ہے، اس کی آب و ہوا میں سکون ہوتا ہے۔ آپ اپنی گلیاں دیکھتے تو ایک عجیب سکون ملتا ہے کہ میں اپنے پنڈ آ گیا ہوں، اپنے شہر آ گیا ہوں۔ اللہ کے مکہ مدینہ کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے،
اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس جھگڑے کو ختم کر دیا، کیونکہ بعض علماء نے کہا تھا مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں ان کے نزدیک بھی مکہ ہی افضل ہے۔ اب اختلاف ہوا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، بعض نے کہا کہ مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک جملے کے اندر جھگڑا ختم کیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ تو شاگردوں نے کہا حضور وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھو، جب تک حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا، اور جب حضور مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہو گیا ہے، کیونکہ فضیلت حضور کی وجہ سے ہے، حضور جہاں پہ ہیں فضیلت اسی کو ہے۔ تو اب بندہ مکہ مدینہ سے بھی ہو آئے نا، تو جیسے ہی اپنے علاقے میں داخل ہوتا ہے تو ایک سکون ملتا ہے۔ حالانکہ مکہ مدینہ بڑی افضل جگہ، افضل ترین جگہ، سکون بری جگہ، لیکن وطن کی محبت وطن کی ہوتی ہے، کیونکہ میرے رسول کریم نے فرمایا وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اپنے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اب جناب صدیق نے اپنا وطن بھی حضور کے لیے قربان کیا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر تیار رہنا، کسی وقت بھی ہجرت کا حکم نازل ہوگا، اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا تو ہم نے مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جانا ہے، تم نے تیار رہنا ہے۔ اب جس رات حضور کو ہجرت کا حکم ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کے اوپر مولا علی کو لٹایا۔ اب کچھ لوگ اس کو بھی ایشو بناتے ہیں، دیکھیں جی نبی پاک کو سب سے زیادہ اعتماد تو مولا علی پہ تھا نا، اس لیے تو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا میرے بھائی تم کیوں صحابہ میں جھگڑے کرواتے ہو؟ حضور نے مولا علی کے سپرد لوگوں کی امانتیں کی ہیں، اور ابو بکر کی سپرد نبوت کی امانت کی ہے۔ حضور نے اپنے آپ کو ابو بکر کے سپرد کی ہے اور مولا علی کے سپرد لوگوں کی امانتیں کی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مولا علی کو بتایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اس کے سوا پورے مکے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ حضور مدینے چلے گئے ہیں سوائے مولا علی کے۔ مولا علی کو بلایا، بتایا کہ میں مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہوں، صبح لوگوں کی امانتیں دینا اور تم بھی مدینے آ جانا۔ اب اس کے اندر ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ حضور کے دروازے پہ کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گے شہید کر دیں گے، لیکن حضور کی صداقت، حضور کی سچائی کا کمال دیکھیں۔ حضور کے دروازے پہ جو لوگ تلواریں ننگی کر کے کھڑے تھے نا، انہی لوگوں کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جو مرضی اختلاف ہو لیکن محمد صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ آج حضور کا امتی ہو اور سگے بھائی کی وراثت کھا جائے اور سال بعد میلاد بھی کرے۔ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا ساری زندگی بہن بھائیوں کی وراثت کھائی ہو، حرام کمائی کی ہو، اور سال بعد حج کرنے بھی چلے جائیں، عمرہ کرنے بھی چلے جائیں، تو بلے شاہ نے کہا تھا پیٹ میں حرام اور چکر پہ چکر، پیٹ میں حرام اور چکر پہ چکر، کعبہ خود چکر میں ہے کہ لوگ کس چکر میں ہیں؟ پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے اور کعبے کے چکر پہ چکر لگائے جا رہے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا، کسی وقت بھی ہجرت کا حکم آئے گا، ہم نے مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جانا ہے۔ اب حضور نے مولا علی کو بلایا، فرمایا کہ علی ہجرت کا حکم آ گیا ہے، تم یہاں پہ امانتیں سنبھالو، میں مدینے جا رہا ہوں، اور صبح امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور سیدھا صدیق اکبر کے دروازے پہ آئے۔ رات کا پچھلا حصہ ہے، صرف مولا علی جانتے ہیں کہ ہجرت کا حکم نازل ہو چکا ہے اور حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق کے دروازے پہ آ کے ابھی دستک دینے لگے حضور، کہ جناب ابو بکر نے دروازہ پہلے کھول دیا اور اندر تیار کھڑے ہیں، بالکل تیار کھڑے ہیں، سواری بھی تیار ہے، ابو بکر بھی تیار ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا ابو بکر ہجرت کا حکم آیا صرف میں جانتا ہوں اور علی جانتا ہے، تم پہلے تیار کھڑے ہو، تمہیں کس نے بتایا کہ ہجرت کا حکم آ گیا؟ عرض کی آقا بتایا کسی نے بھی نہیں ہے، آپ نے ایک دن کہا تھا نا ابو بکر تیار رہنا، آپ نے ایک دن کہا تھا ابو بکر تیار رہنا، میں تو ہر وقت تیار رہتا ہوں، کب اللہ کا حکم آنا ہے میں نے اپنے نبی کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینے کو چلے جانا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا تیار رہنا، میں تو پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔
کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ تیار رہنا ہے۔ تو جناب صدیق نے جان بھی قربان کی غار ثور میں، مال بھی قربان کیا غزوے کے اوپر، اولاد بھی قربان کی اور اپنا وطن بھی قربان کیا۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد امت کو سبق دیا کہ وہاں پہ قربان کرنا کمال ہے جس کے صدقے سب کچھ ملا ہوتا ہے۔ آج ہم جب مانگنے پہ آتے ہیں نا تو بڑا کچھ مانگتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اندر سے جو سب سے میلا نوٹ ہوتا ہے نا وہی رب کے نام پہ جاتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، یہ جملہ بابا فرید اکثر فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ دیتا سب کو ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اللہ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا کسی کسی سے ہے، اور لیتا بھلا کب ہے؟ جب اس کو بندے کا مال پسند آئے۔ جب تک رب کو بندے کا مال پسند نہیں آتا تب تک وہ دین پہ خرچ ہی نہیں کرتا۔ دیتا وہ سبھی کو ہے، بلا تفریق دیتا ہے، نہ گورے کالے کی تفریق ہے، نہ مسلمان غیر مسلم کی تفریق ہے، دیتا وہ سبھی کو ہے، لیکن لیتا صرف اسی سے ہے جس کا مال رب کو پسند آتا ہے۔ بندہ بھلا کیا کہتا ہے، یار میرے کو دیتا ہی نہیں جانتا، خدا کی قسم وہ لینا پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رب پسند کرے اور بندے کو توفیق نہ ملے؟ توفیق ملتی کب ہے؟ جب رب دیتا ہے۔ جب وہ توفیق ہی نہ دے تو بندہ خرچ بھی کیوں بھلا؟ اس کو پسند اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ بندہ خرچ کرتا ہے رب کو جس کا مال پسند ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے ساری زندگی عیبوں میں گزاری ہوتی ہے، لیکن جاتے جاتے ایسی نیکیاں کر جاتا ہے کہ نسلوں کو تار جاتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کبھی ذہن میں یہ نہیں سوچنا کہ میں دیندہ نہیں، کوئی چکر نہیں ہے، میں زکوٰۃ نہیں دیندہ، میں قربانی نہیں کردا۔ بھائی بندے کی کیا مجال ہے، بندے کی کیا اوقات ہے، بندے کی کیا طاقت ہے؟ جب وہ لینے پہ آئے گا تو لے لے گا۔ آپ دیکھیں باہر بھیک مانگنے والے بھی جب اپنے سے کم تر کو دیکھتے ہیں نا تو مانگنے والا اس مانگنے والے کو بھی دے دیتا ہے، کیونکہ توفیق اس کو رب نے دی ہوتی ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جناب عمر فاروق نے ایک جملہ کہا تھا، اے اللہ قیامت میں اگر عمر کو جنت مل جائے تو عمر فاروق کو جنت میں اس جگہ پہ جگہ دینا جہاں بیٹھ کے وہ ابو بکر کو دیکھتا رہے۔ اور جناب عمر فاروق نے ایک دن کعبے کا غلاف پکڑا اور کیا جملہ شاہ میں آیا، کاش میں خطاب کا بیٹا عمر نہ ہوتا، کاش میں خطاب کا بیٹا عمر نہ ہوتا، میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ آج لوگ ان کے بارے میں شک میں پڑ گئے، کوئی باغ فتح کو لے کے رو رہا ہے، کوئی کسی مسئلے کو لے کے رو رہا ہے۔ قرآن کا بس ایک فیصلہ یاد رکھیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ تو جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر بندے کو کوئی کام کرنے کی حاجت، ہم کیوں معاملات میں الجھ رہے ہیں؟ میں ایک سادہ سی مثال دے کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی معاملات صحابہ کے بارے لوگ بحث میں پڑ جاتے ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ سے زندگی میں یہ سوال ہونا ہے کہ بتاؤ صحابہ کے جو اختلافات ہیں تمہارا اس کے بارے کیا عقیدہ ہے؟ زندگی میں سوال ہے؟ بولو تو صحیح یار، بات سمجھ نہیں آسان، زندگی میں سوال ہونا ہے۔ چلیں ہم چلے گئے قبر میں، قبر میں کتنے سوال ہیں؟ کتنے سوال ہیں؟ آپ بتائیں قبر کے سوالوں میں یہ سوال ہے کہ بتاؤ صحابہ کی جنگوں کے بارے کیا عقیدہ ہے؟ بولیں یار۔ دنیا میں چپ کیوں کر گئے یار؟ دنیا میں سوال، قبر میں، حشر کے سوال 5 ہیں، ان میں یہ سوال ہے؟ اچھا عجیب بات کیا ہے، نہ دنیا میں سوال ہے، نہ قبر میں سوال ہے، نہ حشر میں سوال ہے، یعنی ہم سے اس بارے پوچھا ہی نہیں جانا، تو پھر ان بحثوں میں پڑے کیوں ہوئے ہیں ہم لوگ؟ ان میں اپنا ایمان کیوں ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ؟ قبر کی تیاری کریں، حشر کی تیاری کریں، جن سوالوں کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ سوال پوچھے جانے ہیں اس کی تیاری کرو۔ ایک سوال نہ دنیا میں ہے، نہ قبر میں ہے، نہ حشر میں ہے، اس کے پیچھے ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ بس اپنا عقیدہ اس بات پر مضبوط کر لو، میرے نبی کی اہل بیت جنت کی مالک ہے۔ پھر بولے کون؟ میرے نبی کے گھر والے جنت کے، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی، ایک مالک ہے ایک گھر والے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔
ہم اپنا ایمان کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ نہ دنیا میں سوال ہے، نہ قبر میں سوال ہے، نہ حشر میں سوال ہے، اس کے پیچھے اپنا ایمان ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بے باکی پہ آتے تو انتہا کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ یا تو جرت ہے تو اتنا کہو نا کہ نبی کا فلاں صحابی جنت میں نہیں جائے گا، کرو جرت۔ جب مانتے تم بھی ہو کہ ہر صحابی جنتی ہے تو پھر بحث کیوں کرتے ہو یار؟ ان بحثوں میں پڑھنا، پھر بولیں ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارے بزرگوں نے، میں ایک سادہ سا جملہ بولنے لگا ہوں، کیا ہمارا علم داتا صاحب سے زیادہ؟ بولو یار، اعلیٰ حضرت سے، مہر علی شاہ سے، غوث پاک سے، ان سب بزرگوں نے بھلا کیا لکھا ہے؟ جب ایسے موضوعات آئیں جس میں صحابہ کا اختلاف ہو، اس پہ زبان بند کر لو۔ جب ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں بولنا، چپ کر جاؤ، پھر جب ہم بزرگوں کو کراس کرتے ہیں تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں کہتی ہیں خاموشی اختیار کر لو، نہیں بولنا، نہیں لکھنا، اپنی مجلسوں کے اندر ان کا تذکرہ نہیں کرنا، اختلافات کا تذکرہ نہیں کرنا۔ تو جب ہم بزرگوں کو پھلانگ کے اپنی نئی تحقیقیں پیش کرتے ہیں نا، وہ ہماری تحقیق ہمیں گمراہی تک لے جاتی ہے۔ بس سادہ مسلمان اتنا عقیدہ بس مضبوط رکھو، میرے نبی کے گھر والے جنت کے، پھر بولو میرے نبی کے گھر والے جنت کے، بولو تو صحیح ہے، نبی کے گھر والے، اور میرے نبی کا ہر صحابی، ہر صحابی جنت، یہ بات ہی ختم ہو گئی۔ جب سب وہاں پہ ہوں گے تو جھگڑا کس بات کا؟ اپنا ایمان کیوں ضائع کرتے ہیں ہم لوگ؟ جب یہ تہوار آتے ہیں طرح طرح کی بولیاں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں، دیکھیں جی باغ رکھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، بھائی کن اختلافات میں پڑ گئے ہو؟ یہ چیزیں 1400 سال میں حل نہیں ہوئی، آپ کے میرے بحث کرنے سے حل ہو جائیں گے؟ 14 صدیوں میں ایک مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ بحث کریں میں بحث کروں آدھے گھنٹے بعد حل ہو جائے گا۔ تو پھر کیوں اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں ہم؟ ایک بات بتائیں، جب وراثت ہوتی ہے، وراثت، اس میں صرف اولاد کا حق ہوتا ہے کہ بیویوں کا بھی حق ہوتا ہے؟ بولو یار، بندہ چلا جائے تو اس کا مال صرف اولاد کو ملتا ہے کہ بیوی کو بھی ملتا ہے؟ کسی کا اختلاف؟ پکی بات ہے۔ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ سیدہ زہرا پاک کو باغ نہیں ملا، کبھی یہ کیوں نہیں سنا کہ سیدہ عائشہ کو باغ نہیں ملا؟ جبکہ صدیق اکبر کی سگی بیٹی سیدہ عائشہ ہے، حضور کی بیوہ تھی، وراثت میں حصے دار بنتی، جب جناب صدیق نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اس واسطے دنیا میں سوال، قبر میں سوال ہونا، حشر میں سوال ہونا، اپنا ایمان ضائع کرنا۔ بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ اپنا ایمان بچاؤ، بس۔ بڑے تھے، بڑوں کے بڑے فیصلے تھے، بات ختم ہو گئی۔ عقیدہ کیا ہے کہ نبی کی اہل بیت جنت کی مالک ہے، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ بس اس عقیدے پہ اپنے آپ کو قائم رکھیں کہ سب نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ ہم نہ بھی کہیں تو وہ جنت کے، ہمارے کہنے سے کوئی فرق پڑتا، لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو جناب صدیق کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں۔ غار ثور میں بس یہی کیا، بٹھا کے اپنے پہلو میں، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، بٹھا کر اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں۔ جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الرحمن الرحیم۔